الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 139 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 140 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا کفر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو پس ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں. انکم اذا مثلہم، یقیناً تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور یقیناً اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کی آگ میں جمع کرنے والا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے کچھ کردار ذکر کیے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. کہ ان کو جب دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں تو ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب قربانی دینے کا وقت آئے تو واپس کفر میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی ساری زندگی اسی طرح کبھی ایمان والے کام کرتے اور کبھی اپنے مفاد کی خاطر اسلام سے روگردانی کرتے گزر جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے اور ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہیں، جبکہ عزت تو اللہ رب العزت کی ہے ساری کی ساری. وہی عطا کرنے والا ہے، جس کو عطا کرتا ہے وہی عزت دار ہوتا ہے. اب فرمایا کہ اللہ نے کتاب میں تم پر یہ بات بھی نازل کی ہے. اب ظاہر بات ہے کتاب میں ہی تو نازل کی جا رہی ہے. ہم جو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ بات کہنے کا، اس کے بغیر بھی اگر اللہ تعالیٰ یہاں یہ صرف ڈائریکٹ حکم دیتے تو بھی بات ویسے ہی تھی کہ کتاب میں یہ حکم آیا، قرآن میں یہ حکم آیا، لیکن بالخصوص ذکر فرما کر
کہ اللہ نے اس کتاب میں جو تمہارے پاس نازل کیا ہے، یہ حکم نازل کیا ہے، یہ اس کی اہمیت کو اور اس کی اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس کتاب میں یہ حکم آ گیا ہے کہ جس کے اللہ کا حکم ہونے میں اب کوئی شک اور شبہ تمہیں نہیں رہ گیا۔ کوئی تیسرا بندہ بتاتا، کوئی اور بات ہوتی تو پھر کوئی بحث ہو سکتی تھی، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم دیکھو سنو کہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس میں مت بیٹھو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک تم بھی انہی جیسے ہو جو ایسا کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے جس کو ہمارے ہاں بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ کی آیات کا تمسخر اڑانا، یہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان صراحتاً کفر پہ ہو اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، اور ساتھ میں مذاق بھی اڑائے جس طرح کفار مذاق اڑاتے ہیں، گستاخیاں کرے۔ اگر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں تو اہل ایمان کو صراحتاً ان سے برات کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ بندہ کہ میں تو نہیں کر رہا نا، یہ کر رہا ہے، تو اس قسم کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک انہی جیسا ہے۔ یہ انہی منافقین کی روش بیان ہو رہی ہے جو اوپر سے جن کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے، اسی لیے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کی آگ میں جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، کہ ان کا کفر ایک جیسا ہے۔ منافقین نے صرف ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وگرنہ اندر سے وہ بھی کافر ہی ہیں، اس لیے جہنم میں ان کا جمع ہونا اس اصول کے تحت ہے کہ یہ کفر میں ایک جیسے۔ اب آ جائے اس سے اگلا معاملہ کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کی آیات کا صراحتاً انکار نہیں کرتا اور اس کا لفظوں میں تمسخر نہیں اڑاتا، لیکن عمل کے ساتھ انکار بھی کرتا ہے اور مذاق بھی اڑاتا ہے۔ واضح احکامات کی کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے مخالفت کرنا، اور اس میں خیر ہے جی، کچھ نہیں ہوتا جی، خوشی کی بات ہے جی، بچے بچی کی خوشی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، برادری ہے جی، لوگ ہیں جی، فلاں ہے جی، یہ جو باتیں ہم ساری سن کر کرتے ہیں اعلانیہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، یہ اللہ رب العزت کی آیات کا عملی کفر ہے، عملی انکار۔ اور اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ شریعت کے متعلق بتایا ہے، حلال اور حرام کو اس انداز میں لائٹ لے لینا کہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر نافرمانی پر ڈٹ جانا، یہ استہزائی تمسخر اڑانا ہی۔ ہم کسی چیز کا مذاق کب اڑاتے؟ جب اس کی اہمیت ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب کوئی چھوٹا بچہ ہو نا، یا کوئی نارمل انسان عام ہم سے مرتبے میں اور معاشرتی سٹیٹس میں کمزور ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اپنے سے بڑے اور اپنے سے طاقتور کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ کہ اس کی ہیبت ہوتی ہے دل میں کہ اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، اس کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی اور اللہ کے دین کی ہیبت ہے، وہ اللہ کی آیات کا تمسخر عملی طور پر نہیں کر سکتا، اور جس کے دل میں ہیبت نہیں، وہی اس کا استہزاء کرے گا اور وہی اس کو ہلکا سمجھے گا اور اس کی مخالفت پہ ڈٹا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث فرمائی؟ آپ نے فرمایا، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہے۔ خود نہیں پی رہا، کوئی مجلس ایسی ہے جہاں پر شراب پلائی جا رہی، پی جا رہی ہے، کچھ لوگ پی رہے ہیں، اب یہ کہہ کر نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تو نہیں پی رہا نا جی، یہ پی رہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب پی جا رہی۔ بالکل اسی طرح ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صراحتاً اللہ کی نافرمانی کی مجلسیں،
گانے بجانے کی مجلسیں ہیں، ڈانس کی مجلسیں ہیں، اور اس طرح کی بیہودہ قسم کے کاموں کی مجلسیں۔ اب علیحدہ سے بیٹھا ہے جی کہ جی میں تو نہیں کر رہا لیکن کیا کروں جی، بس تعلق ہے، رشتہ داری ہے، بچے بچیاں مجبور کرتے ہیں جی، کیا کریں جی۔ یہ جو کیا کریں ہے نا، یہاں پر کیا کریں میں وہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، یعنی آپ کے اس بائیکاٹ کا یہ نتیجہ نکلے کہ وہ اس بات پر آئیں کہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے، لیکن اگر وہ اعلانیہ نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو ایسی کسی مجلس میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اور اس میں ہم سبھی بڑے کمزور واقع ہوتے جا رہے ہیں، دن رات یہ معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ باہر معاشرے میں نکلیں، کپڑے خریدنے جائیں، دکان میں میوزک بج رہا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی بند کرو، وہ کہتا ہے جی کمپنی کی پالیسی ہے۔ آپ اس کو کہیں جی بند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جاتے ہیں باہر۔ اگر بند کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں بند کرتا تو کوئی ضرورت نہیں وہاں سے کچھ لینے کی۔ اور یہی معاملہ ریسٹورنٹس کا ہے اور دیگر معاملات کا ہے۔ یہ فیصلے ہمیں کرنے پڑنے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے نا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں الولا والبراء کا ہے۔ جس طرح توحید میں نفی اور اثبات دونوں کو کرنا ہے نا، جہاں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا ہے وہاں شرک کی نفی کرنی۔ صرف اقرار سے فائدہ نہیں۔ ایک بندہ ہے کہتا اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں اوروں کو اللہ رب العزت کا شریک بناتا ہے صفات میں، افعال میں، یہ مشرک ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے اور ساتھ میں ہر قسم کے شرک کی نفی کرتا ہے، یہ بندہ ہے جو مومن ہے۔ اسی طرح اعمال کے اندر، عبادات میں ایک بندہ ہے جو عبادات کا اثبات کرتا ہے اور ساتھ میں بدعات کی نفی کرتا ہے۔ ایک ہے عبادات کا اثبات کرتا ہے، ہاں جی نماز ہے، ہاں جی روزہ ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور عبادات میں اضافے کرتا چلا جاتا ہے۔ ذکر بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں، عبادات کی کیفیت بھی اپنی بنائی ہوئی ہیں، کوئی حالیں ڈال رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے جو ہے وہ رقص کر کے ذکر کر رہا ہے، کسی نے عبادت نماز عشق بنائی ہے، اور مختلف قسم کی خرافات جو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ کوئی مزاروں کی طواف کر رہا ہے، کوئی قبروں کی طواف کر رہا ہے، کوئی وہاں جا کے نذر نیازیں دے رہا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی مانتا ہے۔ نہیں، عبادات کا اثبات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور بدعات کی نفی ہے۔ اسی طرح معاملات کے اندر ان باتوں کا اثبات ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور جن چیزوں کی اور رسوم و رواج کی شریعت نے اجازت نہیں دی ان کی نفی ہے۔ جب تک بندہ معاملات میں اس نفی اور اس بات کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملات اس میں اپنا کھرا نہیں ہے، یہ کھوٹا ہے۔ اور ہم میں سے اکثریت اس معاملے میں کھوٹی، اور کیوں کہ ہم نے اس معاملے کو سمجھنا ہی ختم کر دی۔ اب کہتے ہیں جی کیا کرے، لوگوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا، لوگوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے، لوگوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، آگے سے ایک جواب یہ بھی آتا ہے، اگر ہم ایسے کریں گے نا تو لوگ تو سارے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں، کہ جنہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا ہے، اور ہم تمہاری ان ساری حرام کاریوں کا انکار کرتے، یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ یہ فرق جو ہے یہ لائن ڈرا کرنی پڑتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے، وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دے، اور جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتا۔ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اس لیے یہ سوچنا کہ لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی رضامندی۔ اب بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رشتہ داروں کی
اس طرح کی خوشیوں کے اندر جہاں ڈھول ڈمکا ڈانس اختلاط سب کچھ ہے نہیں جائیں گے، وہ ناراض ہوں گے۔ بھئی آپ شادی سے ایک دن پہلے ان کے پاس جائیں، رشتہ داری کا حق ادا کریں، ملاقات کریں، ان کو جو تحفہ دینا وہ دیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ کے پروگرام میں اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ یہ حرام کام نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی بات سنیں اور یہ دعوت کا بہترین موقع ہے تو پھر بہت اچھی بات، آپ شریک ہوں۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، تو ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کے جواب میں ہر بندہ یہ کہے گا آپ نے دین بہت شدت اختیار کر لی ہے، بہت سختی اختیار کر لی ہے، تو یہ شدت اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دین میں وہاں شدت ہے جہاں اللہ نے شدت اختیار کرنے کا حکم دیا، وہاں نرمی ہے جہاں اللہ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بات بتانے، سمجھانے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے، اخلاق برتنے میں نرمی ہے، لیکن اپنے تعامل میں اپنے آپ کو حرام سے بچانے میں سختی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، دوسروں کے ساتھ تو شدید ہے، اپنے ساتھ بہت نرم ہے۔ اپنے لیے سب کچھ ٹھیک ہے جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے، لائسنس سارے ہیں، اور جس کدھر کہیں کسی پہ فتویٰ لگتا ہو وہاں بڑی شدت کے ساتھ ڈز فتویٰ لگاتے۔ معاملہ اس کے برعکس، لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، پیار محبت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ان کو اچھے انداز سے بات بتائیں، اور اس کے بعد ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اپنے آپ کو تو باؤنڈ کریں۔ یہ اگر ہم اس طرح ہی باؤنڈریز کو کھلا چھوڑتے چلے جائیں گے تو وہ حالت ہوگی جو اب بھی ہماری ہے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ، اور غمیاں اور خوشیاں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ہندوستانی خاندان کسی ہندو خاندان کی شادی ہے یا کسی مسلمان خاندان کی شادی۔ اس لیے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے کتاب میں تم پر یہ بات نازل کر دی ہے، اور یہ حجت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ انداز حجت تمام کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی، ڈنکے کی چوٹ پر، اس طرح کہتے ہیں نا، اعلانیہ طور پر نافرمانی ہو رہی ہے۔ بہت ان مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔